رسوله الكريم أما بعد. وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حضرات، بلوغ المرام سے کتاب الجامع کی احادیث کا درس دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو حاکم بنا کر رعایا اس کے سپرد کر دی جائے، اگر اسے ایسی حالت میں موت آئے کہ رعایا اور عوام میں انصاف نہ کرتا رہا ہو، خیانت کا ارتکاب کرتا رہا ہو، تو ایسے حاکم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی بادشاہ ہو، گورنر ہو یا حکمران ہو، اگر اللہ نے اسے یہ موقع دیا ہے خدمت خلق کا اور رعایا کا، اور اپنی رعایا کے ساتھ وہ خیانت کرتا ہے، ان کی پاسداری نہیں کرتا، اور اسی خیانت کی حالت میں وہ مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ گویا ایسا خیانت کرنے والا حکمران جہنمی ہے جو رعایا کا حق ادا نہیں کرتا۔ لہذا یہ بہت بری بات ہے، برے اخلاق ہیں اس آدمی کے جس آدمی کو رعایا کا ذمہ دار بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ خیانت کرے۔ اور ایک حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاقشش علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، میری امت میں سے جو شخص کسی کام کا والی اور سربراہ اور ذمہ دار بنایا جائے اور وہ لوگوں کو مشقت میں مبتلا کرے، تو اے اللہ تو اس پر سختی کر اور اسے مشقت میں مبتلا کر۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے آدمی کے لیے بد دعا دی ہے جو آدمی کے کسی ماتحتین کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے اور وہ ان پر غیر ضروری سختی کرتا ہے، غیر ضروری ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ایسے آدمی کے بارے میں بد دعا دی کہ اے اللہ تو اس پر بھی سختی فرما۔ اور ایک حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لڑائی کرے تو منہ پر مارنے سے اجتناب کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باہم لڑائی جھگڑے میں مارتے وقت منہ یعنی چہرے کو بچانا چاہیے۔ چہرے پر مارنا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے اور ہلکی سی مار وہ اگر مار رہا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ چہرے پر مارنے سے بچے اور گریز کرے۔ تو اس طرح پہلی بات تو مارنا نہیں چاہیے، اگر مارنے کی نوبت آئے تو ہلکی سی مار مارے اور چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی کسی کو مارے تو چہرے پر نہ مارے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چہرے پر مارنا حرام ہے۔ یہ مارنا حدود و تعزیرات میں ہو یا تعذیب کے طور پر ہو،
حتیٰ کہ جانوروں کے چہرے پر مارنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ تو یہ ادب بتایا گیا ہے، اور یہ بری عادت اور برے اخلاق ہیں کہ آدمی اگر لڑائی میں مارنے کی نوبت آئے تو چہرے پر مارے۔ اور ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ وصیت فرمائیے، کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تغضب، آپ غصہ مت ہوئیے اور غصہ مت کیا کیجیے۔ اس آدمی نے بار بار اس سوال کو دہرایا اور کہا، مجھے نصیحت کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ اسے یہی جواب دیا کہ تو غصہ نہ ہو، یعنی غیر ضروری غصہ ہونا، اس سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے غصہ ہونا یہ انسانی فطرت ہے، البتہ جائز جگہ پر غصہ ہونا صحیح ہے، ناجائز جگہ پر غیر ضروری غصہ ہونا صحیح نہیں ہے، یہ برے اخلاق میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اور ایک حدیث ہے، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه قال یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کیا، اور اللہ کا فرمان ہے، اے میرے بندو، بے شک میں نے ظلم کو اپنی ذات اور اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے، یعنی میں بندوں پر کسی ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اور میں نے اس ظلم کو تم لوگوں کے درمیان حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ یہ حدیث بڑی لمبی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، البتہ جو اس باب میں جو بات بتائی گئی ہے، مختصر حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ظلم کرنا یہ برے اخلاق ہیں، زیادتی کرنا یہ برے اخلاق ہیں، اور یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اس سے پہلے تشریح میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ظلم اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اللہ کے حقوق میں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اور دوسرا ظلم طاقتور انسان کسی کمزور پر زیادتی کرے، اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ آدمی گناہ کر کے اپنے عاقبت کو بگاڑے اور اپنے آپ پر ظلم کرے۔ تو اس طرح معلوم یہ ہوا کہ زیادتی اور ظلم یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کو یاد کرنا ایسی بات سے، ایسی چیز سے جس کو وہ ناپسند کرے، یعنی کسی بھائی کو غائبانے میں ہم یاد کر رہے ہیں اور اس کی ڈھیر ساری برائیاں بیان کر رہے ہیں، اور وہ برائیاں اس آدمی میں پائی جاتی ہیں، تو گویا یہ غیبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں وہ بات جو کہہ رہا ہوں میرے بھائی میں پائی جاتی ہے تو کیا یہ غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر تمہارے بھائی میں پائی جاتی ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات جو تم کہہ رہے ہو تمہارے بھائی میں نہیں پائی جاتی تو تم نے بہتان اور الزام لگایا۔ تو گویا کہ ہر دو صورت میں گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور اسی طرح بہتان لگانا بھی گناہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پائی جانے والی برائی کا ذکر کرنا ہی غیبت ہے، اور نہ پائی جانے والی باتوں کو اپنی طرف سے بیان کرنا یہ بہتان اور الزام تراشی ہے۔ اخیر میں ایک طویل حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اس سے پہلے حسد کی تشریح کی جا چکی ہے۔ کسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت ہے اور آدمی دیکھ کر یہ آرزو کر رہا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، تو یہ حسد ہے۔ اس کی بجائے اگر یہ آرزو کرے کہ اسے اللہ نے جو نعمت دی ہے اگر اللہ مجھے بھی دے دے تو میں بھی خیر کے کام کروں گا، اس طرح کرنا جائز ہے، اسے رشک اور غبطہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور قیمتیں نہ بڑھاؤ۔ قیمتیں نہ بڑھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے یا نیلام کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، اور اسی کا دلال کھڑا ہوا ہے اس بھیڑ میں، اور اس دلال کی نیت خریدنے کی نہیں ہے بلکہ قیمت زیادہ بڑھا کر دوسرے کو پھنسانے کی ہے، تو ایسا کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی بیچنے والے کی طرف سے کسی دلال کا مقرر کیا جانا تاکہ وہ قیمت بڑھائے تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں خریدنے والے کو دھوکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نجش نہ کرو، یعنی قیمتیں نہ بڑھاؤ، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی نہ رکھو۔ بغض اور دشمنی اور کینہ رکھنا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ جو آدمی کینے کو سینے میں پالتا ہے وہ کسی نہ کسی وقت زیادتی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ لہذا تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور کینہ، اور اپنے سینے میں کینہ نہ رکھو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے نہ پڑ جاؤ، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ مقصود ہے، ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے غیبتیں نہ کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں کا کوئی کسی کے کاروبار پر کاروبار نہ کرے۔ ایک آدمی بیع خرید رہا ہے اور اس کے ابھی بات مکمل ہی نہیں ہوئی ہے، آپ بیچ میں جا کر اس کی قیمت پوچھ کر قیمت چکا رہے ہیں، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ پہلا آدمی ہٹ نہ جائے اور انکار نہ کرے، دوسرے آدمی کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے مثال کے طور پر بیل کی مثال دی، کوئی بھی چیز ہو، کوئی آدمی خرید رہا ہے، ہاں البتہ بازار میں، دکان میں بہت زیادہ مقدار میں وہ چیز پائی جاتی ہے تب تو خریدا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی خرید رہا ہے، آپ بھی اسی چیز کو خرید رہے جبکہ مقدار زیادہ ہے، تب کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم لوگ اللہ کے بندے ہو، بھائی بن کر رہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ تعلق رکھو، دشمنی والا معاملہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یعنی ایمان شریک اور اسلام شریک بھائی ہے، اور اخوت اور بھائی چارگی ایمان کی بنیاد پر مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور نہ ہی مسلمان مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، دشمن کے حوالے نہیں کرتا بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہونا، کہ تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ کر کے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے، تقوی کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کہ ان تمام برائیوں سے آدمی اسی وقت بچ سکتا ہے جبکہ آدمی کے دل میں تقوی ہو، جب کہ آدمی کے دل میں پرہیزگاری کا جذبہ ہو تبھی ان برائیوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ اور بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے، اس کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی تکبر آدمی خود کرے اور سامنے والے کو حقیر و ذلیل سمجھے، یہ مسلمان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے اور اس کی عزت کو بیٹنا حرام ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر اچھے مسلم معاشرے میں افراد میں کس طرح باہمی برتاؤ اور رہن سہن ہونا چاہیے اس کا تذکرہ ہے، لہٰذا ان تمام برائیوں سے بچنا ضروری ہے۔ جس کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں گویا کہ اس کے اندر برے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ ایک دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قطبہ بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا لے اور دور رکھ برے خواہشات سے اور برے اخلاق سے، اور اسی طرح بری بیماریوں سے مجھے بچائے رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے تھے اور بیماریوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور اسی طرح بری خواہشات سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں برے اخلاق سے بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھائیوں کو اپنانے اور حسن اخلاق کو اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔